اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطل عوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران تاریخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی خانقاہ سے وابستہ کیا جہاں پہ ہم کو دین کی تعلیم، دین کی فکر دی جاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ بھلائی ہے دین کا علم، دین کو سمجھنا، دین کو حاصل کرنا۔ فی زمانہ اعمال کے کافی لوگ، اعمال کے کئی محاذ ہیں۔ نماز کے لیے کئی آپ چینل کھولیے، یوٹیوب چینل کھولیے، سووں ہزاروں میں آپ کو نماز کی تعریف، نماز کے اقسام، نماز کے طریقہ، نماز کے نقائص، نماز کیسی، یعنی نماز کے بارے میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں آپ کو ملیں گے، حج کے بارے میں آپ کو ملیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو ملیں گے، حقوق العباد کے بارے میں آپ کو ملیں گے۔ تمام کی کئی آپ کو ایسے ہزاروں سووں میں چینلز آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو اعمال کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آپ کو یعنی ایسا کوئی عمل جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، یہ ہم کو نہیں مل سکتا۔ ایمان کی جو تجدید ہوتی ہے، وہ ایمان کی تجدید کے بارے میں ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی جب تک کہ دین کی فہم کیا ہے، دین کی فہم کے بارے میں بات نہیں ہوتی، تزکیہ نفس کی بات نہیں ہوتی۔ تزکیہ نفس کا جو شعبہ ہے، تزکیہ نفس کا شعبہ سوائے خانقاہوں کے کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ کسی بھی مدرسے میں آپ عالم بن جائیے، فاضل بن جائیے، مفتی بن جائیے، آپ پی ایچ ڈی کر لیجئے کوئی ایک سبجیکٹ میں، لیکن اس کے بعد بھی یہ جو ہمارے پاس جو یہ شعبہ جو ہے نفس کا، تزکیہ نفس کا، یہ خالی رہے گا، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ جب تک کہ ہم خانقاہ میں رجوع نہیں ہوتے، جب تک کہ ہم کسی پیر کے در پہ وابستہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ صرف اللہ والوں کے ذریعے ہی ہم کو ملتا ہے، کسی اور ذریعے سے ہم کو نہیں مل سکتا، یہ کہیں اور ہم کو یہ مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ، اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی مولانا روم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آ جائیں۔ یعنی آپ مولانا ہیں، شمس تبریز آپ بالکل اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم ہے، شمس تبریز بالکل ایک عام ہے، لیکن آپ اللہ والے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ ان کی غلامی میں نہیں آئے، آپ مولانا روم نہیں بنے۔ یعنی ہم اللہ والوں کے در پہ جب تک نہیں جائیں گے، ہم اللہ والوں کے مقام پہ جب تک نہیں جائیں گے، جب تک کہ ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، ہمارا نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا۔ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بھائی کہ نفس مار دینا، نفس کو مارنا نہیں، نفس کبھی نہیں مرتا، نفس ہمارا کبھی مرتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس کے تقاضوں کو پورا کرو بولا، لیکن حدود میں رہ کے نفس کے تقاضوں کو پورا کر بولا اللہ تعالیٰ۔ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، شادی بیاہ کے لیے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، یعنی ہماری جو خواہشات ہیں، خواہشات کو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، کسی بھی خواہش کو اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حدود میں رہ کے کام کرو، کلو واشربوا حلالا طیبا، بولے اللہ تعالیٰ، یعنی کھاؤ پیو پاک چیزیں، حلال چیزیں، پاک اور حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کھانے سے منع نہیں فرمایا۔ تم شادی کرو، ایک نہیں دو کرو، دو نہیں چار کرو، لیکن اپنے نفس کے تقاضے، میرے دین میں رہ کے کام کرو، حرام کام مت کرو، حرام کاری سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، یعنی حلال چیزوں کو حاصل کرو، حرام سے بچو۔ تو پھر نفس پاک کیسا ہونا؟ سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا کہ نفس ناپاک کیسے ہوتا۔ اب
کپڑا ہے، گندگی لگ گئی، غلاظت لگ گئی، کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھوئیں گے، سرف ڈالیں گے یا کچھ اور ڈٹرجنٹ ڈالیں گے، گرم پانی سے دھوئیں گے، دھبا نکال دیں گے، اس میں جو بھی داغ ہے وہ داغ ہم نکال دیں گے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے کون سی چیز کس چیز سے نکلتی ہے۔ دھبا لگ گیا، جسم پہ دھبا لگ گیا، ہم اپنے صابن سے اس کو رگڑ کے صاف کر لیں گے۔ جو چیز گندی ہو گئی، جسم گندا ہو گیا، لباس گندا ہو گیا، ہمارا مکان گندا ہو گیا، ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے دنیا میں ذرائع موجود ہیں۔ یعنی ہم کو گندگی بھی معلوم ہے، اس کو دور کیسے کرنا وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ نفس گندا کیسا ہوتا، نفس ناپاک کیسا ہوتا، نفس ناپاک کیسا ہوتا، نفس گندا کیسا ہوتا، اس کی پاکی کیسا ہونا، تزکیہ نفس کیسا ہونا، نفس ہمارا پاک کیسے ہونا، ہم کو پہلے نفس سمجھ میں آنا پڑتا۔ ہم کو پہلے نفس ہم کو سمجھ میں آنا، ہم کو نفس سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کی ناپاکی اور پاکی ہم کو سمجھ میں آتی۔ نفس جو ہے، نفس جو ناپاک ہوتا ہے وہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، اس سے ناپاک ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہ چیزیں، یہ ہمارا نفس ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، ہمارے نفس کو ہم ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس یہ چیزیں دور ہونی چاہیے، ہمارا نفس پاک ہونا چاہیے، ہمارا نفس پاک ہونا چاہیے، ہمارا قلب پاک ہونا چاہیے۔ جب تک کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم کو پاک ہونا ہے، ہم کو کامیاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر ہم کو یہ تمام چیزوں کو پاک کر کے لے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی آج کے دن، قیامت کے دن، آج کے دن یعنی قیامت کے دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد یعنی تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کوئی چیز قیامت میں ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ قیامت میں کل ہمارے ساتھ کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، نہ ہمارا مال ہمارا سپورٹ کرے گا، نہ ہماری اولاد ہم کو سپورٹ کرے گی، نہ ہمارے کوئی دوسرے لوگ ہم کو سپورٹ کریں گے۔ اگر کوئی کام آنے والی اگر کل آخرت میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی ایسا قلب سلامتی والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کامیاب ہیں۔ ہم اگر قلب سلیم لے کے اگر جاتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ کیا ہے بھائی ہمارے پاس یہ قلب سلیم؟ کیا ہے قلب سلیم؟ کیا ہے؟ کس کو بولیں گے ہم قلب سلیم؟ کیسا قلب ہونا چاہیے؟ یعنی قلب سلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایسا قلب جو کہ نفاق سے، شرک سے، کفر سے، ارتداد سے پاک ہے، اور ایسا قلب جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک اچھی چیز آ گئی، ایک خراب چیز آ گئی، دونوں میں فرق کرنے آنا، یعنی کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ جو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسا جو قلب ہے یہ قلب سلیم ہے، یعنی جس کے اندر تمیز کرنے کا فرق پایا جاتا ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ناپاکی، پاکی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا، حق، باطل، ان چیزوں میں فرق کرنے والا، ان چیزوں میں تمیز کرنے والا ایسا اگر قلب ہمارے پاس ہے، یہ قلب ہمارے ساتھ کام آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری بخشش فرمائیں گے۔ یعنی جو قلب دنیا میں ہم کو تزکیہ کر دیا، دنیا میں ہم کو پاک کر دیا، دنیا میں ہم کو حق اور باطل کی تمیز بتا دیا، ہم حق کو قبول کرے، باطل کو چھوڑ دیے، ہم کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ارتداد کو، ہم سب کو چھوڑ دیے اور حق کو لے لیے، تو پھر ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دور سے بول دے گا اس کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس کے پاس آیتیں آئیں، دنیا میں اس کے پاس میرا ذکر آیا، دنیا میں میرے رسول، میرے انبیاء آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک ذریعے سے ہمارے پاس اپنی ہدایتیں بھیجتا رہا، ہم غافل رہے، ہم غافل رہے، تو غافلوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، غافلوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دن کا رات میں نکلنا، رات کا دن میں نکلنا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، یعنی ایسے لوگ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامًا وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر تین حالت میں انسان جو ہوتا ہے تین ہی حالت میں رہتا، یا تو ٹھہرا ہوا رہتا، یا بیٹھا ہوا رہتا، یا لیٹا ہوا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ کیسے لوگ ہیں جو ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کام ہے ان کا؟ غور و فکر کرنا۔ اس بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو کیسے تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا فرمایا، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہیں، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا کرتے ہیں پھر؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کسی چیز کو آپس پیدا نہیں کیا، تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے کی تیری حکمت ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اور مجھ کو عذاب نار سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے مجھ کا محفوظ حفاظت فرما۔ کون بول رہے ہیں؟ کس کو احساس ہو رہا؟ اس کو احساس ہو رہا جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر آن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ٹھہرے ٹھہرے ذکر کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا ہے، لیٹے لیٹے ذکر کرتا ہے، ہر آن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ بندہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رب تو نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی، اور مجھ کو تو عذاب نار سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے مجھ کو محفوظ رکھ، میری حفاظت فرما۔ ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یعنی ایسے لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، انجان مار دیتے ہیں۔ یعنی کون اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، کون کس کو انجان مارتا ہے؟ اب ہم زمانے میں اپنے معاملے میں اگر دیکھیں، ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، ہمارے ملاقاتی ہے لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم روڈ پہ سے جا رہے ہیں، وہ بھی ہماری مخالف سمت سے آ رہا، آتے آتے اگر وہ ہم کو سامنے نظر آ گیا، اگر وہ ہم کو سامنے نظر آ گیا اور تھوڑا دور ہے، ابھی ہم کو نہیں دیکھا انہیں، ہم کیا کرتے؟ اس کے نظر پھیر لیتے، دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے، یعنی ایسا کوشش کرتے کہ میں اس کو دیکھا ہی نہیں، میں اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ انہیں کچھ آواز بھی اگر لگاتا ہے تو نہیں سنے جیسا کر دیتے۔ کیوں؟ ہم اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو انجان مار دے رہے ہیں، اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یعنی جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں۔ ہم کسے اعراض کریں؟ جس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم جس کو پسند نہیں کرتے، دنیا میں جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، اندرونی طور پہ سامنے تو ملاقات ہوتی ہے، اندرونی طور پہ ہم کو پسند نہیں ہے، ارے گیا تو اچھا ہے بھائی، نہیں ملا تو اچھا ہے بھائی، یعنی ہم اس کو انجان مارنے کی جو فکر کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اگر ہمارا ایسا معاملہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا اور ہم گردن پھیر لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہم متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہم انجان مار دے رہے ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، ان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب لوگ بولتے کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہیں جناب 5 وقت کی نماز تو خیر چھٹی جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتے، لیکن لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے،
मुशरिकीन को देखो, वो लोग तो मालूम ही नहीं है, फिर भी इतना अल्लाह ताला उनको दौलत दिया हुआ है। जो जिक्र से मुंह मोड़ रही उनकी मईशत तंग कई को भाई, जो जिक्र नहीं करे उनकी मईशत और अच्छी हो जा रही, जो जिक्र से मुंह मोड़े हुए है उनकी मईशत और अच्छी नज़र आ रही। ये नुक्ता है बारीक यहाँ पे, मईशत तंग यानी आखिरत की मईशत यहाँ पे अल्लाह ताला तंग कर देता है, यानी हमको कारोबार में मुलविस कर देता है। हमारा एक कारोबार है, हमको 2 कारोबार में लगाता है, 2 है हमको 4 कारोबार में लगाता है। हम 1 लाख का बिजनेस करते थे, हमारे बिजनेस को 10 लाख का कर देता है। हमारा 1 करोड़ का बिजनेस है, हमारा 5 करोड़ का बिजनेस कर देता है। यानी हम उसमें इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जो थोड़ा बहुत हम वक्त जो निकालते थे अल्लाह के जिक्र के लिए, वो वक्त भी हमसे दूर हो जाता है। कल क़यामत में हम खाली हाथ जाएंगे, यानी वहां की हमारी मईशत तंग होगी, वहां के हम मुफलिस होंगे, वहां के हम मुफलिस होंगे। दुनिया में बज़ाहिर हम काफ़ी दौलतमंद होंगे, और अल्लाह ताला दुनिया में बज़ाहिर दौलत मईशत जो देखते हैं आमतौर पे दौलत से कंपेयर करते हैं। पैसा है, 5 करोड़ का बैलेंस है, 10 मकान है, 50 आदमी हमारे काम करने वाले हैं, लेकिन क़ल्ब उसका मुतमईन नहीं रहता, बेचैन रहता। यानी इतनी दौलत होने के बावजूद भी, इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो परेशान होता है। क्यों? ये परेशानी सब अल्लाह की जानिब से आती है, वो बरकत में नहीं रहता। बज़ाहिर दुनिया वाले ऐसे देखते हैं, बज़ाहिर दुनिया में ऐसे नज़र आता है कि अल्लाह ताला उनको नवाज रहा है, अल्लाह ताला उनके पास दौलत ही दौलत दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो परेशान होते हैं। क्यों? अल्लाह के जिक्र से मुँह मोड़े हुए हैं, अल्लाह के जिक्र को अनजान मारे हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेता है मैं इसकी मईशत को तंग कर देता हूँ। व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन मैं उसको अंधा उठाने वाला हूँ, मैं उसको क़यामत के दिन अंधा उठाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको अंधा उठाएगा अगर हम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। कल बंदा सवाल करेगा, मौला मैं दुनिया में देखने वाला था, तूने मुझको अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि दुनिया में मेरी आयतें तेरे पास आती थी, दुनिया में मेरी निशानियां तेरे पास आया करती थी, दुनिया में मेरा जिक्र तेरे सामने हुआ करता था, तू अनजान मार देता था, तू एराज कर लेता था, तू तवज्जो नहीं करता था। आज मैं तुझसे एराज करता हूँ, आज मैं तुझसे मुंह फेर लेता हूँ, तेरा ठिकाना जहन्नम है। यानी ये जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये हमको फ़िक्र करनी चाहिए इस बात की, हमेशा हमारी फ़िक्र होनी चाहिए कि हम अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहें। ज़िक्र जो होता है, एक ज़िक्र होता है जो हम आम तौर पे करते हैं, तस्बीह लेके बैठते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र करें, दरूद शरीफ पढ़ें, आयतें पढ़ें। ये ज़िक्र क्या हो रहा? ये एक ज़िक्र हो रहा, ज़बान से ज़िक्र हो रहा। लेकिन अल्लाह वालों के नज़दीक, ईमान वालों के नज़दीक ज़िक्र मुतवज्जे होने को कहा जाता है, ज़िक्र मुतवज्जे होने को कहा जाता है। यानी ज़िक्र उसका किया जाता है जो गायब है। अब हम यहाँ पे महफिल में ज़िक्र कर रहे हैं, यहाँ पे वजीहुद्दीन मेरे भाई एब्सेंट है, कहाँ गए भाई? दावत में गए हुए हैं। कहाँ गए भाई? फलां शख्स नहीं है, कहाँ हैं? वो फलां जगह गए हुए हैं। वो कहा यानी जो एब्सेंट है, जो गायब है, उसका जिक्र किया जाता है, जो मौजूद है उसकी तरफ मुतवज्जे होया जाता है। क्या कर रहे हैं आप? इधर तवज्जे कीजिए, सुनिए, सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, यानी जो मौजूद होता है उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जाता है। और अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना जिक्र है। हम मुतवज्जे क़ल्ब से हो सकते, हम मुतवज्जे नज़र से हो सकते, हम मुतवज्जे अमल से हो सकते। यानी हम हर चीज़ को अल्लाह की मिल्क देखना, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह की मिल्क देख रहे हैं, यानी हम जिक्र में हैं, बज़ाहिर लोगों से गुफ्तगू में हैं, बज़ाहिर लोगों के साथ हैं, लेकिन क़ल्ब में हमारे फ़िक्र लगी हुई है, ये अल्लाह की मिल्क है, ये क़ुव्वत अल्लाह की है, ये सिफ़ात अल्लाह की हैं। यानी हम मुतवज्जे हैं अगर अल्लाह की तरफ, तो हम जिक्र में हैं, हम ज़ाकिर हैं, और हम ज़ाकिर हैं। और जो जिक्र करता है अल्लाह ताला हमेशा उसके ऊपर रहमतों की बारिश करता है। ज़ाकिर बंदा कभी परेशान नहीं होता। जो ज़ाकिर बंदा होता है, जो अल्लाह की फ़िक्र करने वाला बंदा होता है, अल्लाह ताला की फ़िक्र करने वाला बंदा कभी परेशान नहीं होता। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला बंदा कभी परेशान नहीं होता, और अल्लाह ताला के जिक्र करने वाले बंदे का ही
قلب پاک ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے اس کے پاس، یعنی وہ کفر کو چھوڑ دیتا ہے، نفاق کو چھوڑ دیتا ہے، ارتداد کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پاک قلب لیتا ہے، قلب سلیم لے جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قلب کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت ملتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو قلب سلیم لے کے آیا، جو قلب میں کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ارتداد کو چھوڑ دیا، اس کا نفس پاک ہے کفر کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، نفاق کی گندگی سے، ارتداد کی گندگی سے، ان گندگیوں سے اس کا نفس پاک ہے، اس کا قلب پاک ہے، وہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشنے والا ہے، کافر کو نہیں بخشنے والا ہے، مرتد کو نہیں بخشنے والا ہے، اور جو اللہ کی نافرمان جو ہیں تمام کے تمام لوگوں کو نہیں بخشنے والا ہے۔ باقی کے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اگر گناہ کر رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یعنی سوائے شرک کے تم جتنے گناہ لاتے لاؤ، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لا لو، ریگستان کے ریت کے تودوں کے برابر گناہ لا لو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ اگر کسی کو شریک کرو گے میں نہیں بخشتا، میں نہیں بخشتا۔ کیوں؟ میں اس کا مالک ہوں، تم کسی اور کو مالک بنا دیے، اپنے آپ کو مالک بنا دیے، اپنے آپ کو میرے برابر ٹھہرا دیے۔ تو پوری اس کائنات کا مالک ہے، میں گھر کا مالک ہوں، تو پوری کائنات کا مالک ہے، میں فلاں چیز کا مالک ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر لیے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیے، وہ کس کا ہے؟ وہ فلاں کا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ فلاں کا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشنا والا، اللہ تعالیٰ مشرک کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل تیار نہیں ہے۔ ہم لاکھ عبادت کر لیں اللہ کے سامنے، ہم جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے اچھے کام کر لیں، اگر شرک میں مبتلا ہے، جو ہمارے اچھے کام ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیں گا، کل قیامت میں، آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہم کیا کرنا؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے بچنا۔ اب کفر تو ہم خیر نہیں کرتے، عام طور پہ جو بات مسلمانوں میں آتی ہے شرک کی بات آتی، شرک کرتے بھائی، اللہ والے لوگ درگاہوں پہ جاتے، سجدے کرتے، درگاہوں پہ جاتے، منتیں مانگتے، ان کے نام پہ نیاز کرتے، ان کے نام پہ بکرے کاٹتے، یہ کئی باتیں لوگ بولتے ہیں، مخالفین ہم کو تنبیہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شرک نہیں معلوم، حقیقت میں شرک نہیں معلوم۔ ہم شرک کو سمجھنے کی کوشش کرنا سب سے پہلے، شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں کسی غیر کو مقابل میں یا مماثل میں شریک کرنا شرک ہے۔ اب ہم کو اللہ کی ذات نہیں معلوم، اللہ کے صفات نہیں معلوم، اللہ کے افعال نہیں معلوم، اللہ کے آثار نہیں معلوم، شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک کریں بولتے ہیں۔ اگر جو شرک کر کا ہم کو الزام لگا رہے ہیں، ہم سوال کرنا بھائی شرک کیسا ہوتا؟ شرک کس کو بولتے ہیں؟ آپ ان سے منگ رہے ہیں بولے تو دینا اللہ کی صفت ہے، صفت میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک کیسا ہو رہا بھائی؟ اللہ کی ذات میں شرک کیسا ہو رہا؟ ہم سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم کو سمجھ میں آنا شرک کس کو بولتے ہم، یعنی جب تک کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے، جب تک کہ ہم کو یہ حقائق نہیں معلوم ہوتے شرک کیا ہے، حقیقت میں شرک کیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد 8 سال مدینہ منورہ میں رہے، لیکن آپ چہرے انور اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کرتے رہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، کعبۃ اللہ کے باہر ڈر کے آپ سرکار سے نماز پڑھتے تھے، تو بتوں کے سامنے نماز ہو جا رہی، پھر وہ شرک ہونا چاہیے۔ موحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک، نعوذ باللہ، شرک ہونا چاہیے۔ وہ ہم حقیقت شرک کو نہیں سمجھے، حقیقت شرک کو ہم نہیں سمجھے۔ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد اندر کے تمام بتوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توڑ کے باہر نکالے، اس کو پاک کیے، لیکن اس وقت تک سامنے آپ نماز پڑھتے تھے، تو پھر کیا مشرک ہوئے؟ نعوذ باللہ،
تو ہم سمجھنا، یہ تمام چیزیں ہم کو کون بتاتے ہیں؟ یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ ہم ان سے رجوع ہونا، خانقاہی نظام میں ہم آنا واپس، ہم سمجھنے کی کوشش کرنا، تو پھر ہم کو شرک سمجھ میں آتا۔ شرک اگر سمجھ میں آیا تو درگاہوں کا جانا غلط ہے یہ دور ہو جاتا، ہم خود جانا شروع کر دیتے۔ فاتحہ دینا یہ غلط جو اب بول رہے ہیں وہ صحیح ہو جاتا، ہم برابر دینا شروع کر دیتے۔ یعنی جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی۔ کب شروع ہوتی؟ جب ہم اللہ والوں سے رجوع ہو جائیں گے، ہم کو حقیقت جب سمجھ میں آ جائے گی، ہم کو جو شرک کی جو حقیقت ہے ہم کو اگر معلوم ہو گئے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے۔ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا، جاننے کی کوشش کرنا کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے، ہم کو کہاں سے حقائق ملتے، کہاں سے ہم کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہم کو یہ سمجھ، یعنی سوائے خانقاہی نظام کے کہیں اور سے ہم نہیں مل سکتے، کہیں اور سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کرنا؟ اس کے لیے پابندی وقت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ ہماری خانقاہی نظام میں، ہمارے خانقاہ واحدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی مبلغین ہمارے پاس دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دبئی سے لئیق مولا ہمارے کام کر رہے ہیں، زبی مولا ہمارے کام کر رہے ہیں، فیصل مولا ہمارے کام کر رہے ہیں، سعودی عربیہ سے ایک اور فیصل کام کر رہے ہیں، یہاں پہ خدیر صاحب کام کر رہے ہیں، وجیح صاحب کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی لوگ ہمارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے چینلز کو دیکھنا، ان کے حلقوں کو اٹینڈ کرنا، یا پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تمام بیانات کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے فری وقت میں، ہم کو سہولت ہے، ہم کو جیسی سہولت ہے، ہم اپنی سہولت کے حساب سے ہم دیکھ کے ہم رات میں صبح میں ریکارڈنگ سن لیجئے۔ الحمدللہ صراط مستقیم لئیق مولا کا جو چینل ہے، یا تقویٰ 313 خدیر مولا کا، یا رب کی پہچان میرا، یعنی ایسے چینلز ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، آپ تھوڑا کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جو کوشش کرتے۔ ہم کوشش نہیں کر کے اگر ہم اپنے آپ سے ہماری ہدایت ہو جانا بولے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے، کل آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین کو سمجھ رہے ہیں ہم، ہماری تعلیم شروع ہوئی تھی، ہم پھر بعد بیچ میں تھوڑا سلو ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پھر تعلیم کو بھی اپنی جاری رکھیں گے، یعنی ہم دین کو سمجھے، دین کے اصول دین سمجھے، اصول دین میں پھر اسلام کے معنی سمجھے، ایمان کے معنی سمجھے، احسان کے معنی ہم کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو آنے والے وقت میں ہم پھر اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مناسبت جو رہے گی محرم کی مناسبت سے کچھ ہم یاد حسین بھی کریں گے، اور اپنے ساتھ ایمان کی بھی ہم تجدید کرتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، میرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے شیخ خود عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔